अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा की 16 आयात कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा आपसे इम्तिहान लेती हूँ। आपको याद है कि नहीं, अभी तक हमने 2 प्रोग्राम में जो पढ़ा है, चलिए मैं आपसे खुद ही से शेयर करती हूँ और आप याद करते रहें, क्योंकि मेरा बताने का यह मकसद सिर्फ यह है कि हम भूल ना जाएं। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमें पिछले वाक़े के साथ उसको रिलेट करते जाएंगे, ताकि कल जब हमारी सूरत बकरा इंशाअल्लाह पूरी ख़त्म हो जाएगी तो हम उंगलियों पे बता सकेंगे कि सूरत बकरा में ये अहकामात हैं। क्योंकि कहते हैं कि सूरत बकरा में ऑलमोस्ट 1000 जितने अहकामात हैं। तो हमें ये जानना होगा कि कौन से हुक्म हैं जिनको हम माने और कौन से हुक्म है जिन पे हमने भाग के दौड़ के साबिकुन अव्वलून में शामिल हो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़ी थी, जिसमें हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से अहद लिया था और हमने ये कहा था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और उसके बाद हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की थी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसके जवाब में हमें पूरा कुरान दे दिया। एंड सूरत बकरा के शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, कि इसमें कोई शक नहीं, हुदन लिल मुत्तकीन, कि इसमें मुत्तकियों के लिए हदायत है। अब देखना यह है कि सबसे पहले तो ये है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं और हदायत है मुत्तकियों के लिए। तो मुत्तकी कौन लोग हैं? अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 4 ग्रोहों का जिक्र किया है और 4 ग्रोह में से अभी तक हम तीसरे ग्रोह पे हैं। पहला ग्रोह था जो मुत्तकियों का था। अल्लाह ताला ने 5 आयात में बता दिया कि ये मुत्तकी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गायब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, 5 आयात के बारे में। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 आयात में काफिरों के बारे में बताया कि ये काफिर हैं और वो ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके कानों पे, उनकी आंखों पे, वो नहीं अब समझेंगे। उसके बाद 13 आयात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बयान किया है कि वो मुसलमान जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं लेकिन उनके अमल मुसलमानों जैसे नहीं है, वो मुनाफिक लोग हैं। और मुनाफिक की निशानियां एक के बाद 2, एक के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो क्यों हमें बता रहे हैं। देखिए, ये मुनाफिक तो उस दौर में गुजर गए ना। हमें बताने का मकसद ये है कि हर एक आयत को ऐसे समझे कि ये एक बीमारी है जिसको हमने अपने अंदर से निकालना है। हमें ये देखना है कि इन बीमारियों में कहीं हम तो मुब्तला नहीं हैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, वो आपको दवाई देगा, कहेगा बच्चा ये दवाई खा लो, अगर खाओगे तो सेहत मिल जाएगी, नहीं खाओगे तो तकलीफ में आ जाओगे। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हमें कहते हैं कि इन आयात को देखो, इसको देखो कि ये तकलीफ तुम में है तो इसको दूर करो और मुत्तकी लोगों में शामिल हो जाओ। आज हम लोग जो आयत नंबर इंशाल्लाह 17 करेंगे, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला मिसाल देकर हमें बता रहे हैं कि मुनाफिक जो हैं वो कैसे लोग हैं और उनको किस तरह से अल्लाह ताला एक्सप्लेन करते हैं उनके बारे में कि मासलुहुम, मिसाल उन लोगों की, कमासली माने इस तरह, अल्लज़ी वो जो इस्तौ का दनारा जलाई आग, फलम्मा पस जब आदवाअत रोशन कर दिया, माहौलहु इर्द गिर्द का माहौल, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ले गया उनका नूर, व तरकहुम फी ज़ुलुमात, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में, ला युबसिरून, वो अब नहीं देख सकेंगे। तो अब ये आयत अगर तर्जुमे के हिसाब से अगर आपने अभी कुरान खोले हुए हैं ना, तो ये थोड़ी मुश्किल आयत है, इसलिए मैं आपको थोड़े से वर्ड्स लिखवाती हूँ जो आप उनके ऊपर अगर लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से इस आयत की समझ आ जाएगी। मासलुहुम, मिसाल किन की, आगे अगर ऊपर लिखते हैं आप मुनाफिकों की, कमासली मानिद अल्लज़ी वो जिसने, अल्लज़ी के ऊपर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दीजिए, और जिस्तो का दनारा, और नार के ऊपर अगर आप इस्लाम लिखते हैं कि वो ये मिसाल है उन मुनाफिकों की कि जिसने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की रोशनी वहाँ पे फैलाई, फलम्मा आदवाअत, आदवा के ऊपर भी अगर आप इस्लाम का नूर लिखते हैं, माहौला हो तो माहौल जो है वो मदीना लिखते हैं ऊपर, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो
تو لے گیا اللہ نور، نور کے اوپر پھر آپ اسلام لکھیں اور ہم پہ آپ منافق لکھیں، وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان منافقوں کو، ہم کے اوپر پھر آپ منافق لکھیں گے، فی ظلمات اور ظلمات کے اوپر آپ کفر لکھیں گے، لا یبصرون کہ وہ اسلام کی روشنی، کہ وہ کبھی نہیں دیکھ سکتے، کہ وہ اسلام کی روشنی نہیں پا سکیں گے۔ اب آپ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل کس کی دے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور مدینہ آ کے وہ اسلام کی نور پھیلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام نہیں دیکھا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور لوگ جو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ استاد وہاں پہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے، وہ صحابہ جو مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہ یہ ساری روشنی انہوں نے دیکھی اسلام کی، اس کے باوجود انہوں نے کلمہ پڑھا اسلام کا، لیکن ان کے دل اس کے اوپر راضی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ کھول کے کہ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، کیا وہ عمل کرتے ہیں، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ ان میں سے کوئی ایک ایسی بیماری ہمارے اندر ہے تو ہم نے اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقوں کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تھا، روشنی ان کے سامنے آئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام پہ عمل نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کا نور۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، اس میں آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اوکے اللہ ہی ان کا نور لے گیا تو وہ کیا کرتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو بار بار موقع دیتا ہے۔ نیکسٹ آیا میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے موقع دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ انہوں نے نور دیکھا، سارا کچھ دیکھ لیا اور ماحول پورا اسلامی ہو گیا، اس کے باوجود ان کے دل میں جو کجی تھی وہ نہیں نکلی اور نہ ہی وہ نکالنا چاہتے تھے اس کو۔ تو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، تو چھوڑ دیا ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے کفر میں، لا یبصرون، وہ اس روشنی کو، اس ہدایت کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کافر جو ہے نا، منافق جو ہیں، وہ مدینہ میں، مکہ میں نہیں تھے، کیونکہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو آپ اتنا مشکل حالات تھے کہ جب اگر کوئی اسلام کے فولڈ میں آ رہا تھا تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا ان کو کوئی بڑی عزت ملنی تھی ادھر اراؤنڈ لوگوں میں، مکہ کے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لینا تھا۔ اب دیکھیں کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا تو پورا خاندان ان کو چھوڑ دیتا تھا، لوگ ان سے بات کرنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ جو غریب لوگ تھے، جیسے اپنے ان کا زید بن حارث کے بارے میں پڑھا، یا آپ دیکھتے ہیں کہ بلال حبشی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ان پہ ظلم ہوتے تھے۔ تو اسلام کا کلمہ پڑھنے سے ان کو پتا تھا کہ اگر جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد ہم بھی سوسائٹی ہمیں کیا ہمارے ساتھ سلوک کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ ڈرتے نہیں تھے، وہ صرف یہ، اب ہمیں دیکھیے ہم جس ملک میں ہیں، ایک نیوز آ جاتی ہے، خبر آ جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا، تو سب سے پہلے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اچھا باہر نکلو گے تو ایسا حلیہ نہ بنانا کہ پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ابھی تو یہ صرف نیوز پہ ہوتا ہے جس میں پتہ نہیں آدھی سچ ہوتا ہے آدھی جھوٹ ہوتا ہے اور ہماری پوری جان نکل جاتی ہے۔ ہمارے ایمان کی پختگی کا عالم آپ دیکھیے کہ کوئی نیوز، کوئی واٹس ایپ پہ ایک میسج آ جاتا ہے تو گھر والے سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس حال میں اگر باہر جاؤ گے تو یہ ہوگا تمہارے ساتھ، ڈونٹ ڈو دس، مسجدوں میں نہ جانا، جمعے پہ نہ جانا، بچوں کو منع کر دیتے ہیں جانے سے۔ تو کیا دیکھیے یہاں پہ اسلام کا حال یہ دیکھیں کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا تو لوگوں نے کس طرح سے اسلام کو قبول کیا تھا، حالانکہ ان کو تپتی ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ ان کو بی بی سمیہ کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو، کہ ان کے ساتھ پہلی مسلمان عورت تھی جو شہید ہوئی تھی۔ ابو جہل جو تھے وہ ان کی وہ غلام تھی، ان کا پورا خاندان ان کے لیے وہ غلامی کرتا تھا۔ تو ابو جہل نے اتنا وہ خوف آتا ہے جب پڑھ کے کہ وہ کس بات پہ ان کو مارے تھے کہ آپ اسلام کے فولڈ سے نکل جائیں، اور کہتے ہیں 2 اونٹ لیے انہوں نے، اور ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھی اور دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھی، اور دونوں اونٹوں کو ان کو ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں انہوں نے چلا دیا۔ آپ سوچیں ذرا کہ کس طرح کے ظلم ہوئے، لیکن انہوں نے کلمہ شہادت نہیں چھوڑا۔ تو مکہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا۔ ایکچولی کیا ہوا کہ جب مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو وہاں پہ 2 قبیلے آلریڈی تھے جو وہاں پہ رہتے تھے لوگ، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ پورے کے پورے قبیلے بنو نذیر، اوس اور خزرج تھے۔ اوس اور خزرج میں زیادہ تر لوگ اسلام کے فولڈ میں آ گئے۔
اب ہوا کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے، اس سے پہلے عبداللہ بن ابی ایک وہاں کا رہنے والا تھا، جس کو وہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، وہ اس کو سردار بنانے والے تھے اور اس کی تاج پوشی کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے اور سارے لوگوں کا پورا دھیان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا اور لوگ اسلام کی طرف آ گئے، لوگ ان کو اپنا لیڈر ماننے لگے۔ تو عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے دل میں ایک غصہ بھی تھا، ایک نفرت بھی تھی، اور اس نے پھر کبھی بھی وہ مسلمان جب ہوا تو وہ بدر کی جنگ کے بعد ہوا تھا، تو اس کے اندر یہ تھا کہ وہ منافق کا، جیسے کہتے ہیں نا کہ سردار منافقوں کا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ تھا، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو اس کے اراؤنڈ تھے، جو اس کو مانتے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اب مسلمان تو وہ ہو گئے کیونکہ اب پوری نیشن ہی مسلمان ہو رہی ہے اور ان کو اس میں فائدے بھی نظر آ رہے تھے، کیونکہ پوری ریاست مسلمان ہے، تو کافی چیزوں میں جیسے وراثت کے حکم تھے یا دوسرے والے تھے، جب مال غنیمت آتا تھا اس میں بانٹ ہوتی تھی تو ان کو کافی فائدے ملتے تھے، تو اس وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا تھا وہ اپنے ہی لوگوں میں پہنچا تھا۔ دیکھیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین اگر ہم اس زمانے میں ہوتے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم یہ کرتے، ان کا چہرہ مبارک دیکھتے۔ آپ دیکھیں ابو جہل کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر تھا، ایک دیوار تھی، پھر بھی اس کو اسلام کی روشنی نہیں مل سکی۔ ہم لوگ تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ضرور ہماری اس میں مدد کریں گے۔ جب ہم اس راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ ضرور ہماری مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ظلموں اور وہ اندھیروں میں رہ گئے اور وہ اب روشنی نہیں دیکھ سکیں گے۔ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ کبھی نہیں لوٹ کے، ابھی وہ کبھی نہیں لوٹیں گے۔ اب دیکھیے لا یرجعون جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اب اگر حکم ہوتا تو کہتے کہ مت لوٹو، جیسے ہوتا ہے نا زور سے کہتا بندہ کہ تم مت لوٹو اب ادھر، اللہ تعالیٰ یہ بالکل ویسے کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے ایک ماں اپنے بچوں کو آواز دیتی ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، اور وہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، وہ سن ہی نہیں رہا، وہ کانوں میں بھی کچھ لگایا ہوتا ہے وہ سن نہیں رہا، پھر ماں کہتی ہے کہ بیٹا مجھے پانی لا دو، وہ پھر نہیں سنتا، ماں غصے سے اٹھتی ہے کہ اس نے نہیں میری سنی، یہ کبھی نہیں سدھرے گا، اور وہ جا کے پانی لے آتی ہے۔ بالکل یہ اسی طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نہیں سمجھیں گے، اور سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ بالکل نہیں اس سائڈ پہ آئیں گے۔ اور پھر ایک اور ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ منافقین کی ایگزامپل دیتے ہیں، او یا، اب اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا لکھواؤں گی تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے، جب بھی آپ پھر یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ پہلے وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ انہوں نے روشنی دیکھی اور عمل نہیں کیا۔ اب دوسرے کون سے لوگ ایگزامپل دے رہے ہیں، او یا کسیب، مانند زوردار بارش کے، من السمائی، آسمان سے، فی ہی، اس میں ظلماتن، اندھیرے ہیں، و رادن، اور گرج ہے، و برکن، اور بجلی ہے، یجعلونا، وہ سب ڈال لیتے ہیں، آصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیطن، گھیرا کیے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کا۔ اب آپ اس میں بھی اگر لکھیں گے یہ آیت آپ پڑھتے ہوئے، کسیب کے اوپر اگر آپ لکھ لیں نا کہ بارش کس چیز کی تھی، اسلام کی بارش تھی، من السمائی، آسمان سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے جو بارش کر رہے ہیں، فی ہی، اس میں کیا ہے، وہی لکھیں، اور پھر ظلمات، ورادن و برق جو ہے یہ آپ لکھیں کہ مشکل احکامات، یجعلون آصابعہم فی آذانہم، کہ وہ اپنے کانوں میں انگلی ڈال دیتے، من الصواعق، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ تو آپ کو اس کی تھوڑا سا آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگزامپل یہ دے رہے ہیں کہ جب آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، اب کیونکہ مدینہ میں آئے ہیں، اسلام جب مکہ میں کیا ہوتا تھا کہ تین چیزوں پہ، اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، رسالت پہ، اور آخرت پہ، ساری آیات اگر آپ دیکھیں نا آخری سپاروں میں جو مکی صورتیں ہیں اس میں اسی کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ اب مدینہ میں آ کے کیونکہ اب ریاست بنی تھی، اب لوگوں کو ضرورت تھی کہ ان کی تربیت کی جائے، تو اب جو احکامات آ رہے تھے وہ ذرا سخت تھے۔ تو جب وہ سخت آیات آ رہی تھی، کیونکہ مکہ میں تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا تھا کہ کفو ایدیہم، کہ اپنے ہاتھ باندھ لو،
کہ کوئی لڑائی نہیں کرنی, کوئی جھگڑا نہیں کرنا, وہ ظلم بھی کر رہے ہیں پھر بھی اپنی زبانیں بند رکھو, اپنے ہاتھ بند رکھو, بس جو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اطاعت کرنا اور پھر آخرت کا ڈر تھا. لیکن مدینہ میں آ کے اب کیونکہ جنگ ہو رہی تھی, اب جنگ بدر فوراً آ گئی, اس کے بعد جنگ احد ہے, پھر خندق ہے, اوپر نیچے غزوات آ رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ غلط کام کیا تو اس پہ حدیں قائم ہو جائیں گی. اب آپ اگر چوری کرو گے تو ہاتھ کٹ جائیں گے. تو اتنے احکامات اوپر نیچے جب آ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ منافقوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ مشکل آیات آتی ہیں, جب مشکل حکم آتے ہیں تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں, جیسے ہم نے سنا ہی نہیں, ڈر کے مارے. اور وہ ڈرتے کس چیز سے؟ موت کے ڈر سے. کیوں جہاد پہ نہیں جانا چاہتے کہ ہم مر جائیں گے وہاں جا کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اتنی خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر ابھی آپ ذرا غور کیجئے اس سینٹنس پہ کہ کیا ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں نا, ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ آیات اسی طرح سے ہیں کہ اگر میرے پہ نازل ہو رہی ہیں تو کیوں میں نے اس سے کیا سبق لینا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احکامات ہم پڑھ رہے ہیں آج بھی اسلام کے, جب ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں احکامات کی سمجھ آ رہی ہے, تو آج تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی ہے, یا ہم ڈر جاتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے کریم ہے, اللہ معاف کر دے گا, کچھ نہیں ہونا. اب دیکھیں کتنی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حکم ایسے آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ راستے پہ چلتے ہی نہیں ہیں, وہ اس راستے پہ آتے ہی نہیں ہیں. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم چلیں گے تو ہمارے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 19, اور ہم بات کر رہے تھے واللہ محیط بالکافرین, کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے ہم لوگ اکثر یہ ابھی دیکھیں کہ محیط بالکافرین, ہم تو بات کر رہے ہیں منافق کی, اور منافق کون ہے؟ جو مسلمانوں میں ہے نا. تو یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے کہ کافروں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پہ, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافق کو کافر کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کون کون سی بیماری ایسی ہے جو ہمارے اندر ہے تاکہ ہم کہیں اس درجے پہ نہ چلے جائیں. ہم آزاد کدھر ہیں؟ ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے. ہم اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر ہیں. ہمارے دیکھیے منکر نکیر ہیں یہاں پہ, وہ 24 گھنٹے ہم جاگ رہے ہیں, ہم سو رہے ہیں, ہم چل رہے ہیں, ہم بیٹھ رہے ہیں, یہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب یہ پڑھا تھا تو مجھے اتنا ڈر لگتا تھا کہ میں نے اپنے فون کے پیچھے لکھ کے اپنے ہاتھ سے لگا دیا تھا کہ اللہ از واچنگ می, اللہ از واچنگ می. پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں, پھر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اب کیا فرق پڑتا ہے. اب دیکھیے اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ کسی جگہ پہ آپ نے کیمرے فٹ کیے ہوئے ہیں. آپ کا اگر کوئی بزنس ہے, اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا پھر آپ کہیں ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو ہم کس طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہم کیسے سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ کام سے ان کو پتہ چل جائے کہ میں کوئی غلط حرکت کر رہی ہوں. ہم ایک چیز جو ہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زبان سے کوئی ایک لفظ ادا نہیں ہوتا جو یہ لکھ نہیں لیتے ہیں, اور اس کا حساب دینا ہوگا. قیامت کے دن ایک لفظ کا آپ کو حساب دینا ہوگا, وہ وقت کا حساب دینا ہوگا. اگر ہم 12 گھنٹے ہمارے پاس دن کے اور 12 گھنٹے رات کے ہوتے ہیں تو ہمیں ان لمحوں کا حساب دینا ہے. ہم کو ڈرتے ہیں اس بات سے. ہم کو ڈرامہ دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ہم گھنٹوں تو ڈرامہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم مووی دیکھنے بیٹھتے ہیں 3 گھنٹے موویاں دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہم نے ان 3 گھنٹوں کا حساب کیسے دینا ہوگا؟ وقت کس کے پاس ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. ہم تو اگلے لمحے کا بھی, ہم کہتے ہیں نا, کہنے کو ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں, ہم فوراً یہ بات کہہ دیتے ہیں بھئی ہمیں تو اپنے اگلے لمحے کا نہیں پتا. واقعی نہیں پتا. لیکن پھر اس لمحے کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کبھی ایک دن ایسے گزار کے دیکھیں کہ یہ آج کا دن میرا آخری دن ہے, کل مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دینی ہے.
اور اس ایک دن کو آپ کیسے گزاریں گے آپ خود سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہماری بے پروائیاں، ہماری ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بس دنیا میں ساری عمر ہم نے تو جانا ہی نہیں یہاں سے، اور جو بھی چلا جاتا ہے ہمیں تو آنیسٹلی یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جب کسی کی بڑی عمر ہوتی ہے، ہمارے فار ایگزامپل لو ونز ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے بڑے ہیں، اگر ان کا ٹائم آ جاتا ہے ہمیں تو وہ بھی نہیں لگتا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں ابھی ٹائم نہیں تھا ان کے جانے کا، ابھی بھی ان کو زندگی ملتی تو وہ اور جیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں اس کے آنے کا دن واپس لکھ دیا جاتا ہے، وہ دن جو آپ کا دنیا میں ہے، وہ جو دن آپ کا قبر میں ہے، آپ باہر نہیں گزار سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کتنے دن ہیں؟ ہم کتنے دن اس دنیا میں ہیں؟ ہم سامان اتنا اکٹھا، اور پھر اس کے باوجود بھی جب دیکھیں نماز کی بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جلدی پڑھ لیں۔ الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں وہ بڑی اچھی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی ویسا کر دے کہ جب ہم اتنا خشوع دے دے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، جب ہم اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، ہماری وہ حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک نماز کے بعد جب آپ دوسری نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو آپ کھڑے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم نہیں ملا نماز نہیں پڑھی، ان کے لیے بڑی ڈر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں۔ اگر آپ اس کے سامنے سجدہ بھی دیتے ہیں تو اس کی اجازت سے دیتے ہیں۔ اللہ بالکل، آپ ایک ایگزامپل، مجھے ایک بڑی خوبصورت ایگزامپل لگتی ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک بکری رکھی ہے، آپ سوچیں کہ آپ کے پاس 10 گز لمبا آپ کے پاس ایک رسی ہے جس سے آپ نے اس کو باندھا ہوا ہے۔ اب وہ 10 گز اور ساتھ آپ نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اور اب وہ 10 گز رسی کے اندر آپ نے اس کو کھانا بھی دے رہے ہیں، آپ اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں، پانی بھی رکھا ہوا ہے، وہ کھاتی ہے پیتی ہے چلتی ہے چڑھتی ہے، واپس آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے، اس کو کوئی غم بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اس کو یہ بھی ڈر نہیں باڑ سے باہر جاتی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی جنگلی جانور نہ اس کو لے جائے، کہیں باہر نکلتی ہے وہ راستہ بھول جائے واپس آئی نہیں، کھائے گی کیا، کیسے رہے گی۔ اب انسان کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ وہ ایگزامپل دیکھیں کہ اگر وہ اپنی گردن جو اس نے رسی باندھی ہوئی ہے نا، اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے، بار بار چھڑاتی ہے تو اس کی گردن کھچے گی نا، اس کو تکلیف ہوگی نا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، اگر تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے سبحان اللہ اس دنیا میں ہر وہ کام کرتے رہیں گے نا، بڑے امن سے رہیں گے۔ جب ہم ان حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اپنی رسی کھینچتے ہیں، اپنے گردن کھینچتے ہیں، پھر ہمیں درد ہوتی ہے، پھر تکلیف ہوتی ہے، پھر ڈپریشن ہوتا ہے۔ اور ڈپریشن کا کیا ہے؟ دیکھیں کبھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ مومن جو ہے نا اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اتنی بڑی بات کیسے کہتی ہیں۔ وہ یہ کہا کرتی تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل ہونا تو اس کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اس کا تو ایک ایک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، ایک ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وہ جیتا بھی اس کے لیے، وہ مرتا بھی اس کے لیے ہے۔ تو ڈپریشن کب ہوتا ہے؟ دیکھیے گناہ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی اس کے لیے رکھا ہے، وہ فیلنگز ہیں کہ the moment انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو گلٹ ہوتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے وہ گلٹ کو چھپانے کے لیے پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر آپ نیند کی گولیاں کیونکہ نیند نہیں آتی ہے، پھر پریشانی۔ یہ میں ایک گناہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، جب ہم ایک گناہ خدا نہ خواستہ ایک غلط کام ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا آسان ہو جاتا ہے، تیسرا اس سے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس گناہ کی بات کر رہی ہوں جب ہم کرتے کرتے عادی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر گناہ سے دل میں آپ یہ یقین رکھ لیں، اس بات کو پکا یقین رکھ لیں کہ دل میں تکلیف ہوگی، گلٹ ہوگا، یہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کر دیا ہے۔ جیسے آپ نیکی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا، اب اپنے پیسے آپ کسی غریب کو دیاتے ہو جو آپ نے اتنی محنت سے کمائے ہیں، لیکن آپ کو اتنی بڑی نعمت اس کے بدلے میں ملتی ہے، آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی۔ بالکل اسی طرح سے ایک the moment آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو یہاں پہ تکلیف ہوگی، اور وہ ہوتے ہوتے آپ کو ڈپریشن کے اندر لے جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے بڑے بڑے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں، ہر جگہ پہ کیا نیند کی گولیاں۔ اب ڈپریشن کے مریض بھی ہیں، نیندیں نہیں آتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جب احکامات کے اندر سے نکلتے ہیں تو پھر یہ تکلیفیں تو آئیں گی نا ہمارے اندر۔ میں کسی سے کہہ رہی تھی کہ اپنے آپ کو بالکل خالی کر دو،
جس سوچو کہ اندر پرابلم کہاں ہے، پہلے بالکل اندر گھس کے دیکھو کہ کیا چیز بادر کر رہی ہے. وہ جب آپ وہ فگر آؤٹ کر لو گے، اس سے آپ کو اتنا چین ملے گا. پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دنیا ہے کتنی کو، میں کس غم کو لے کے بیٹھی ہوں خام خواہ. اور پھر آپ جب وہ چیز نکال دیتے ہو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چین دے دیتا ہے. یہ بڑی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بلٹ ان چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کسی کو دیکھتے ہو نا، کوئی میں کبھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں فار ایگزامپل ہم جا رہے ہیں، راستے میں کسی کو ایسے غریب کو دیکھا، وہ ہنس رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس چھت ہے کہ نہیں ہے، اس کے کیا حال ہے. تو میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا یہ بات، میں نے کہا کہ تم اتنا کام والی تھی، میں نے کہا کہ تم اتنی خوش رہتی ہو. تو اس نے کہا باجی دیکھیں اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا، لیکن اس کا تدبر دیکھیے، اس کے خیالات دیکھیے. کہتی ہے باجی اگلے وقت کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، ہم کن چیزوں پہ رہتے ہیں. آج جو میں تو یہ سوچتی ہوں، جو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے نا، میں نے بس اس میں خوش رہنا ہے، اور جو کل ہوگا دیکھی جائے گی. جو گزر گیا باجی اس پہ کیا روئے. تو آج تو اللہ نے مجھے کھانا دیا ہوا ہے نا، میری تو کوئی ضرورت اس نے روکی نہیں ہے. تو الحمدللہ دیکھیے شکر اور الحمد کی کتنی بڑی مثال ہے. اللہ سے بس یہ دعا کریں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، جو علم ہم لے رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے. کیونکہ علم لینا بہت آسان ہے، آپ کتابیں بھی پڑھ لیں گے، آپ آن لائن جا کے ایک سے ایک اسکالر کو دیکھ لیں گے. آپ جس وقت جس لمحے ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں کہ ایسا سکون ملتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں آپ کو ایک بہت خوبصورت ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جب آپ نے زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، وہ آپ اس لمحے کیا کریں جب آپ قرآن کی کلاس کے اندر ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں ایک تو برکتیں ہوتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے سارے دکھ بیان کر دیا کریں، اور جو فیصلہ کرنا ہے اس وقت کیا کریں. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب وہ جنگ کے لیے کبھی اپنی صفوں کو انہوں نے آرگنائز کرنا ہوتا تھا، تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے، اور اس میں کھڑے ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، اور وہاں سے وہ مشورہ لیتے تھے. تو اس وقت جس وقت آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ سے مشورے کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی راہیں کھول دیتے ہیں کہ آپ خود بھی امیزڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے وقت میں برکتیں آ جاتی ہیں. دیکھیے منافق کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. اگر وہی بات کہ ہم شرم نہ محسوس کریں تو ہم بڑے آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں ہمارے اندر ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آئے گی کہ ہم پہلے تو دیکھیں ہم ایڈمٹ کریں گے، پہلے بیماری کا پتہ لگے گا تو ہم بیماری کو شفا کے لیے بھاگیں گے نا. جب ڈاکٹر کو پتہ لگے گا کہ اس کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے دوائی دے گا نا. تو بیماری کو پہلے دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں ہم نے اپنے اندر پال لی ہیں. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کو کیا اس طرح سے سمجھا ہے؟ کیا اس وحی کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اے انسان تیرے دل پہ کوئی اثر بھی نہیں ہوتا. یہ بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ایک آیت کو اگر ہم سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں نا، وہی بات میں نے جو شروع میں کہی تھی کہ ایک رب کو سمجھ جائیں، رب کے مطلب کو سمجھ جائیں تو کمال ہی ہو جائے گا. جب ہم اپنے مالک کو سمجھ جائیں گے نا تو غلام کو اپنی حیثیت کا پتہ چل جائے گا. جب ہم یہ کہیں گے اللہ اکبر انی اصغر، اللہ تو بڑا میں چھوٹا، جب ہم یہ کہنا شروع کریں گے تو ہمیں اللہ کی پہچان ہوگی. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 20. یقاد البرق، قریب ہے کہ یہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کا نور، کلما، جب، اضاء، اس نے روشن کر دیا، لہم، ان کے لیے، ما شاء، تو وہ چل پڑتے ہیں، فیہی، اس میں، وَإِذَا، اور جب، أَظْلَمَ، اندھیرا کر دیا، علیہم، ان پر،
कामों वो खड़े हो जाते हैं। वलाउ और अगर शाह अल्लाह चाहता लज़हबा तो वो वाकई ले जाता बेसमहिम इनकी समात को व अबसारिहिम और उनकी बसारत को, समी व अबसारिहिम और उनकी बसारत को। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है। अब ये आयत नंबर 20 में अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे वो लेके नहीं गए हैं। अब इसमें क्या है कि वो अब हमें बताया ये जा रहा है कि मुनाफिक लोग क्या करते हैं कि जब कभी रोशनी उनको नजर आती है तो वो उसमें चल पड़ते हैं, जब अंधेरा आता है तो वो खड़े हो जाते हैं। तो हमने ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं होता कि अच्छी अच्छी बातें जब इस्लाम की होती हैं तो हम भाग भाग के करते हैं, और जब ज़रा मुश्किल हो जाती है तो हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। फिर अगेन वही अल्लाह सुब्हानहू तआला एम्फसाइज कर रहे हैं, और इसमें ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको मौका दे रहा है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनकी समात और उनकी बसारत ले ली, और अल्लाह ताला उनको बार बार मौका दे रहे हैं। देखें मुनाफिकी को, देखो कितनी निशानियां हैं। आप शुरू से अब तक अगर देखेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार जो चीज़ बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि ईमान लाए, हालांकि वो ईमान नहीं लाए। वो धोखा देते हैं, उनके दिलों में मर्ज है, झूठ बोलते हैं और फसाद करते हैं। उनको कहते हैं ईमान लाओ तो कहते हैं कि इन बेवकूफ़ लोगों की तरह ईमान लाए। ये सारे वो मुसलमान हैं। आप अगर गौर से थोड़ा अपने अराउंड देखेंगे ना बाज़ चीज़ों को, तो आपको ये सब कैरेक्टर अपने इर्द गिर्द नजर आएंगे। बल्कि अगर ज़्यादा गौर से करेंगे ना, झांक के देखेंगे, तो कई दफ़ा हमारे अंदर भी यही कैरेक्टर नज़र आएंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बता रहे हैं, अल्लाह अकबर, कहते हैं कि वो लोग, अब पुल सरात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था, उसके बारे में जो निशानदही की थी कि पुल सरात एक ऐसा रास्ता है जो दोज़ख के ऊपर से गुजरेगा, और उसके बाद जो वहाँ से पार हो के आएगा तो वो वहाँ से फिर वो इंशाल्लाह वो नहर के पास आएंगे जिसको नहर कौसर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पुल सरात है ये बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा इसकी धार तेज होगी। और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतना अंधेरा होगा कि कोई इंसान दूसरे को नहीं देख सकेगा। और नूर किस चीज़ का होगा उस दिन, आपको पता है? नूर होगा हमारे अमाल का, हमारे नेक अमलों का उस दिन नूर होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुछ लोग तो ऐसे वहां से तेजी से गुजरेंगे जैसे आंधी तेजी से गुजरती है, कुछ लोग भागते हुए गुजरेंगे, कुछ लोग चलते हुए गुजरेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे बदकिस्मती से उनका नूर जो है वो उनके पाँव के अंगूठे के ऊपर होगा। वो कभी जल रहा होगा, कभी बुझ रहा होगा। वो जब जलेगा, ये जो इसमें आपने ये पढ़ा है ना, कुल्लमा आदवा लहुम मा शौफीही व इज़ा अज़लमा अलैहिम कामू वलौ शाअल्लाह, कि जब भी कभी रोशनी होती है तो वो चलना शुरू हो जाते हैं, और जब अंधेरा होता है तो वो खड़े हो जाते हैं। ये पुल सरात के बारे में आयत है। तो वो जिनके पाँव पे अंगूठे के ऊपर वो कभी छोटी सी एक रोशनी, क्योंकि अमल है ना, इट डिपेंड हमने अमल कैसे किए हुए हैं, तो उसके बिना पे वो चलते और रुकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत हदीद में है आयत नंबर 12 में, उस दिन तू देखेगा कि मोमिन मर्दों और औरतों के आगे और दाएं जानब नूर होगा, और कहा जाएगा कि तुम्हें आज के दिन जन्नतों की खुशखबरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें ईमान वालों को पुकारेंगे कि ज़रा हमें भी आ लेने दो ताकि हम भी तुम्हारे नूर से फ़ायदा उठाएं। मोमिन कहेंगे कि पीछे हट जाओ और अपने अमाल का नूर लेके आओ। अब देखिए उस दिन की आप वहशत ज़रा सोचिए, जिस दिन सिर्फ हमारे नेक अमल, जितने हमारे अमल होंगे उतनी रोशनी होगी, और हमने उसमें से गुजरना है। और गुजरना भी कौन से रास्ते से है? जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, और नीचे दोज़ख है और उसके ऊपर से पुल सरात है जिसपे से गुजरना होगा। अल्लाह अकबर। बाज लोगों का नूर पहाड़ के जिसरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अतमिम रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ किया करे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है कि अपने नूर के लिए दुआ किया करे।
اور پھر اس کے علاوہ جو دعا ہے وہ بہت زیادہ مانگنے والی ہے کہ اللہم آرنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وآرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جو حق ہے نا وہ مجھ پہ ظاہر کر دے، اور جو باطل ہے مجھے وہ بھی ظاہر کر دے تاکہ میں اسے اجتناب کر سکوں۔ اگر آپ یہ آیت یاد کر لیں گے نا، میں آپ کو وعدہ، آنیسٹلی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں ایسی حقیقتیں کھلیں گی کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جب میں نے بھی یہ آیت پڑھنی شروع کی تھی، شروع میں ایسے میں نے جب یاد کیا تھا، کیونکہ پہلے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کوئی آیت یاد کر رہے ہوتے تو ہم رٹا مار رہے ہوتے ہیں، بار بار ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، تو اس طرح سے یاد کرتے، اور اچانک کوئی اتنی بڑی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ شاکڈ ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے ہی پتہ چلا ہے، پھر آپ کے ساتھ دوبارہ ہوتا ہے، پھر آپ کے ساتھ تیسری دفعہ ہوتا ہے، پھر آپ کو لگتا ہے او مائی گاڈ میں یہ آیت پڑھی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کھل کے ساری چیزیں آپ کے سامنے لے آئیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی کبھی مشکل میں ہوتے ہیں نا، کبھی ہوتا ہے کہ اللہ میاں مجھے نہیں پتا کہ اس کام میں تیری رضامندی ہے کہ نہیں، میں یہ راستہ کروں کہ نہیں کروں۔ فار ایگزامپل چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں ہیں، بچوں کا رشتہ کرنا ہے، جاب کرنی ہے، یہ ٹھیک ہے میرے لیے کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ کام جو بھی چھوٹے موٹے کام کر رہی ہوں اس میں تیری مجھے ہدایت چاہیے، اللہ میاں مجھے وہ راستہ دکھا جو تیری پسند کا ہے۔ یہ دعا پڑھا کریں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے راستے آسان کرے گا، اور وہ باطل جو ہوتا ہے نا جیسے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور امیزنگ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پہ اپنا کوئی خاص کرم کر دیا ہے، اور معجزے کی طرح آپ کے سامنے آئے گا، آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ہم آیت نمبر 21 پہ جا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم۔ اب پہلے دیکھیے 20 آیات تک آپ اب منافق کے بارے میں بات ختم یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب ہمارا تیسرا گروہ جو منافق کا تھا ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اب انشاءاللہ ہم اپنے چوتھے گروہ پہ جائیں گے جو کہ فاسق کا ہوگا انشاءاللہ، جہاں پہ وہ آئے گا اس کے بارے میں پھر انشاءاللہ اسی وقت بات کریں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ منافق کی بات کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں ہمیں اب کیا حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ پہلا حکم ہے قرآن کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانیت کو دے رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا ایھا المتقی، یا ایھا انسان، جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے، یا ایھا الانسان، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ کیٹ سٹیون کے بارے میں پڑھی تھی کہ ان کو اس ایک آیت نے ان کو ایمان مسلمان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پکار رہے ہیں، یہ پوری انسانیت کو پکارا جا رہا ہے۔ اور الناس کا لفظ جو ہے وہ پورے قرآن میں 240 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ اعبدوا ربکم، اعبدوا جو ہے یہ پہلا حکم ہے۔ عبادت کیا ہے؟ دین کا، پورے دین کا خلاصہ جو ہے نا وہ اس ایک آیت کے اندر آ جاتا ہے۔ عبادت کا میں نے بتایا تھا کیا ہے، کہ بندے کا بندگی کیسی ہے۔ یاد ہے ہم نے سورت فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے، تو ہم کون ہے؟ بندگی کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ تو اعبدوا ربکم، دیکھیے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ہی صرف پورے کا پورا اسلام نہیں ہے۔ عبادت جو ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اراؤنڈ کر دیں کہ اللہ جی جو تجھے پسند، جو آپ کہتے ہیں میں ویسے زندگی گزاروں گی، اور اپنے نام کے ساتھ یہ آیت لکھتے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک مومنوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال بیچ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے عوض۔ یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں کیا۔ ہماری جان کس کام کی ہے؟ کوئی کام کی نہیں ہے، اور سودا دیکھیں ہم اپنی جان کا، اپنے نفس کا کدھر کر رہے ہیں؟ جنت کے عوض۔ تو گھاٹے کا سودا تو کبھی بھی نہیں ہے نا یہ۔ تو ہم سب یہ عہد کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو بکے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں آپ کے ہاتھ میں، ہمارے فیصلے آپ کے ہاتھ میں، تو نے جیسے ہمیں چلانا ہے چلا دے۔ پھر آپ دیکھیں اس کی برکتیں، پھر آپ دیکھیں اس کے کمال۔
وہی وقت جو ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. ایک زمانہ تھا, آپ بلیو کریں, جب میں یہ کہا کرتی تھی کہ جی مرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے نا, کہ بندے کو کوئی بھی بات ہوتی ہے جی ٹائم ہی نہیں ملتا, یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے, سارا وقت ہم بزی ہوتے ہیں اور آخر میں تھک ہار کے رات کو سو جاتے ہیں. لیکن جب مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ آنی شروع ہوئی, میں نے قرآن کو سمجھنا کرنا شروع کیا, تو آپ بلیو کریں کہ وہی کام ہے, وہی کاروبار ہیں, وہی سب کچھ ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں کہ پورا دن بھی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے صرف کر دو, وہ کام آپ کا پھر بھی ہو جاتا ہے. اور جس طرح پہلے ہوتا ہے نا, جیسے آپ 5 دن کھپ جاتے ہو وہ کام کر کے, اللہ تعالیٰ یوں منٹوں میں وہ کام کروا دیتے ہیں. آپ ایک دفعہ چلنے کا عہد تو کر لیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کہنے والے تو بن جائیں, پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے ہاتھ تھام لیتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو. ابھی بھائی اب کویسچن ہوتا ہے, اچھا جی ہم عبادت کریں تو کیوں کریں عبادت؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ الذی خلقکم, اس لیے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں, والذین, اور ان لوگوں کو, من قبلکم, جو تم سے بھی پہلے تھے. دیکھیں اس ایک جملے میں پوری شرک کی نفی ہو جاتی ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا, جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری جو حاجات ہیں وہ پوری کر دیں گے, جن کے پاس تم جاتے ہو کہ کاروبار میں ترقیاں نہیں ہو رہی, تم کوئی تویز دو تو ہمارے کاروبار میں برکتیں ہوں, جن کے پاس تم اولادیں لینے جاتے ہو, جن کو تم داتا کہتے ہو, ان کے پاس, ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے, تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے. ان کے مقام کو, ان کو پڑھو, ان کو سمجھو, ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو, ان کے قدموں پہ چلنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیا عمل کیے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس درجے پہ آگے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیوں ان پہ اپنی رحمتیں کی تھی, بجائے اس کے کہ ان کے عمل کو آپ فالو کرو, آپ ان کا پلو پکڑ کے بیٹھ جاؤ, جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, آپ کی دعا سن لیتے, ہماری تو کوئی نہیں سنی جا رہی ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کے اسی طرح سے بچے ہیں جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بچے تھے. ہمیں یہ بہت, دیکھیں جب قرآن کھلتا ہے نا تو ایسی حقیقتیں کھلتی ہیں کہ خود سے پتہ ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آیتیں پڑھتے جاتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھاتے جاتے ہیں, کیونکہ پہلے کی چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں. ہم نے اپنے, کیونکہ ماں باپ کو, اپنے دادی کو, نانی کو ایسی چیزیں کرتے دیکھے تو ہم کہتے لو کیا وہ غلط تھے, وہ غلط کہتے تھے کہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم نے جیسے کنڈے کرتے ہوئے ہم نے اپنی دادی کو دیکھا, نانی کو دیکھا, ساری عمر یہی دیکھا, چلو جی وہ کنڈا کھائیں گے, اس کے اندر سے جو بھی چھلا ایک نکلے گا, منت مانگو, ساری عمر چلو جی شاباش اب کنڈے ہی کرتے رہ جو آپ. یہ سب رسمیں ہم نے کی ہوئی ہیں نا, ہم نے دیکھی بھی ہوئی ہیں ارد گرد. اگر اپنے گھر میں نہیں ہوئی تو اپنے فرینڈ کے گھر دیکھی ہیں, اپنے رشتہ داروں کے گھر دیکھی ہیں. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں, لیکن ہم کچھ, کیونکہ ہمیں خود علم نہیں ہے کہ کتنا ٹھیک ہے کتنا نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو علم ہے, میرا یہاں پہ بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ جیسے ہم جیسے لوگ, تو جب پتہ چلتا ہے نا تو ہمیں ایک دم سے حیرت ہوتی ہے کہ او اچھا اب یہ غلط ہے تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا. اب دیکھیں والدین کا جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا, ان کا حکم ماننا ہم پہ فرض ہے, رائٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو اس لیول پہ لے آتے ہیں جہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رکھنا ہوتا ہے. ہم ان کے صرف وہ حکم مان سکتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ نہیں جاتے. جہاں پہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کا حکم نہیں ماننے کا. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی اور ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21. لاسٹ پروگرام میں ہم نے اسی آیت پہ اپنے پروگرام کا اختتام بھی کیا تھا, تو آپ کو اپنا سبق یاد ہے؟ ہر دفعہ میں آپ سے یہ پوچھوں گی, اس لیے آپ نے پچھلا سبق یاد کر کے آنا ہے. میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں تھوڑی سی گرامر کراؤں گی, لیکن پروگرام کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ اس طرح سے گرامر کرانی بہت مشکل ہے. انشاءاللہ تھوڑا سا ہم آگے چلتے جائیں گے, ہم تھوڑا سا یوز ٹو بھی ہوتے جائیں گے, پھر ہم آپ کو
पूरा इरादा है इंशाल्लाह कि सेकंड पारे तक आते हुए ताकि आप लोग भी थोड़ा सा यूज्ड हो जाएं, तो हम अपने साथ साथ ग्रामर को भी लेके चलेंगे। अभी हम कर रहे थे आयत नंबर 21 पे, जिसमें हमने कहा या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगो इबादत करो। पहला हुक्म सूरत बकरा का हम पढ़ रहे थे कि अपने रब की इबादत करो। क्यों करो उसकी इबादत? कि अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को। अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला इसमें शिर्क का, जो मैं कह रही थी कि इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने नफ़ी कर दी कि अब पैदा जिसने किया है, तो क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा करके हमें ऐसे छोड़ दिया? वो याद करे वो आयत जो हमने पढ़ी थी कि जब हमने अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा था, और फिर उसके बाद क्या कहा था अल्लाह सुब्हाना ताला ने कि अब मेरी तरफ से तुम्हें हदायत आएगी, जो उस पर अमल करेगा वो बच जाएगा और जो अमल नहीं करेगा वो दोज़ख में चला जाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा करके हमें बग़ैर हदायत के नहीं छोड़ा। और अब बिल्कुल इस तरह की एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर एक माँ है ना, उसको पता है कि उसका बच्चा है जो उसके इर्द गिर्द, माँ ये चीज़ ले दो, ये टॉय ले दो, वो एक लेके देती है, वो फिर आ जाता है ये ले दो, ये ले दो। अब उसकी दोस्त आती है घर में और वो बच्चा उसके पास जाके कहता है जी मेरी अम्मी मुझे टॉय नहीं लेके देती, आप मुझे इतने पैसे दे देंगी कि मैं ये टॉय ले दूँ। आप सोचिए कि उस वक्त उस माँ के गुस्से में क्या हाल होगा, राइट? तो जिसने, जो माँ है, जो मेरी मालिक है उस वक़्त, उसको अगर ये गुस्सा आएगा तो आप सोचिए हमारे रब को कितना गुस्सा आएगा। अब वो भी एक और एग्जांपल से आप देखिए कि हमारे हस्बैंड है ना, जब हमारी शादी होती है तो वो डेफिनेटली वो ज़िम्मेदार होते हैं हमारे हर खर्चे के, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे खर्चे भी इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो हमारे ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के। अब अगर उनका कोई दोस्त आए तो हम कहें जी आप मुझे थोड़े से पैसे दे सकते हैं, मेरे मियाँ जो है ना वो जितने पैसे देते हैं उनसे मेरा खर्चा नहीं चलता। शादी बचेगी क्या? घर बचेगा? नहीं बचेगा ना। इसी तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला जो है, उन्होंने अगर हमें कुछ भी मांगना है ना तो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला से ही मांगना है। ये जो हम इधर उधर के रास्ते शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि शिर्क में। इबादत में क्या है? इबादत का पहला दर्जा है कि हमने अल्लाह सुब्हाना ताला से शिर्क नहीं करना, और शिर्क की एग्जाम्पल मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। और सेकंड में यह है कि अल्लाह ताला की जितनी खूबियां हैं, जो उनके नाम है, रहमान है, रहीम है, जुल जलाल वल इकराम है, वो सारे नामों को सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के साथ रखना है। और फिर तीसरा दर्जा ये आ जाता है कि जब पहला, अगर किसी में पहला दर्जा नहीं होगा ना तो दूसरा दर्जा आएगा ही नहीं, और तीसरा दर्जा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। अब देखिए सबसे पहले अपने अंदर से हमने शिर्क को निकालना है, क्योंकि शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि आखिरत में, क़यामत के दिन, ये बहुत डर वाली बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफाअत करेंगे, वो लोगों को लेके जन्नत तक छोड़ के आएंगे, खुद छोड़ के आएंगे, एक एक बंदे को छोड़ के आएंगे। और वो कहते हैं जब मैं चौथी दफ़ा वापस आऊँगा तो वो पीछे सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिन्होंने शिर्क किया होगा, और वो लोग रह जाएंगे जिनको कुरान ने रोका होगा। ये बड़ी डरने वाली बात है कि कुरान ने रोका होगा। ये कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में ही हमें बताते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला से गिला करेगा कि या रब्बुल आलमीन इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से गिला करेंगे। आगे आगे आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता चलेगा। हम जिनकी शफाअत पे यकीन करके बैठते हैं ना कि हम इतने इतने बड़े काम कर लेते हैं, हम इतनी इतनी बड़ी बातें कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना, वो शफाअत कर देंगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो बन जाए, पहले हम उनकी अताअत तो कर लें। हम देखें तो सही कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारी थी। वो तो चलता फिरता कुरान थे। बस दुआ ये करते रहें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कबूल कर ले, क्योंकि अल्लाह ने ये नेकियां हमारी इस काबिल नहीं है, वो नहीं देखनी है हमारी नेकियां। तो इतनी मासूम नेकियां हम कहाँ अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं? हम तो एक सांस का भी शुक्र अदा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके भी दो शुक्र है, एक सांस बाहर आती है, एक अंदर जाती है। तो हम कहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे? ये अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम में आ जाता है कि वो लोगों को भी जो तुमसे पहले थे उसी ने पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम बच जाओ। अब बच जाओ। देखें इसमें अल्लाह की मोहब्बत की इंतहा देखें। माँ अपने बच्चे को जब कहती है तो किस तरह से कहती है कि बेटा ये ना करो,
ये गलत काम है, ये ना करो, बच जाओगे। किससे बचोगे? द डे ऑफ जजमेंट में, हिसाब किताब में, जब आपको अल्लाह ना करे, रब्बना ला तजअलना मिनहुम, मैं बार बार इसमें ये पढ़ती हूँ कि जब अल्लाह ना करे हम दूसरे बाएं हाथ के लोगों में या वो चले जाएंगे, तो उस वक़्त अल्लाह ताला कह रहा है कि अभी बच जाओ, बाद में कुछ नहीं है। और फिर आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अल्लज़ी जाअला लकुमुल अर्दा फ़िराशा, अल्लज़ी वो जिसने जाला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा ज़मीन को, फ़िराशा बिछोना, बस समाआ और आसमान को, बिनाआ छत, व अनज़ला और उसने उतारा, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, व अखरजा और फिर उसने निकाला। ये बड़ी खूबसूरत आयत है, इंशाल्लाह इसको भी अभी जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फ़अख़रज बिही और निकाला इसके ज़रिए, मिनस समरात फलों को, व रिज़्क़न और रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ला तजलू बस ना बनाओ, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, अंदादा शरीक, व अंतुम तालमून तुम तो जानते हो। देखिए कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो इसको देखा करें, आयात के साथ साथ चला करें, ऐसे जैसे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे बात करते हैं। देखिए जब आप नमाज में होते हैं ना, तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करते हैं, आप दुआ करते हैं, आप रोते हैं, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से अलहम्द से स्टार्ट होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करने के लिए। और आपको पता है ना कि अलहम्द जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आयत के बदले में हमें जवाब देते हैं। ये सिर्फ पूरे कुरान में ये अलहम्द को अल्लाह ताला की ये फजीलत हासिल है कि जब जब हम उसकी एक एक आयत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जवाब देते हैं, और एक एक आयत पे नूर है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्दा फ़िराशा, कि वो अल्लाह, अब अल्लाह ताला अपनी नेमतें बता रहा है बंदे को कि है बंदे तुझे कैसे समझ आए, तू क्यों नहीं मानता, तू किस खुशफहमी में है कि वो जिसने बनाया तेरे लिए ज़मीन को फर्श। अब देखिए ज़मीन जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहते कि ज़मीन के अंदर इतने लावे हैं और खौल रहे हैं। कभी ऐसे लगा आपको कि आपने ज़मीन पे हाथ लगाया तो आपको लगा कि इतनी गर्म है? हम जब खाना पकाते हैं, एक चूल्हे पे आप देखिए हमने हाथ रखना होता है ना, कभी देश को आप टच करते हो तो एकदम से यूं हाथ हम ले जाते हैं, और वहाँ पे कितने टेम्परेचर होता है, 300 के करीब होगा, 200 होगा, 400 होगा। और वो देखे ज़मीन के नीचे लावे हैं और हम उसके ऊपर कैसे चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने इतनी नरम ज़मीन कर दी, उसके ऊपर हम घर बनाते हैं, उसके ऊपर हम चलते हैं, भागते हैं। अल्लाह ताला अपनी नेमतों का जिक्र कर रहा है कि इंसान तेरे लिए मैंने पूरी कायनात को तेरे लिए मुसख्खर कर दिया, तेरा गुलाम बना दिया, तो किस किस चीज़ को मेरी इनकार करेगा। देखिए, और ज़मीन के कहते हैं कि ज़मीन के नीचे इतने मोज़ी जानवर हैं, जैसे सांप हैं, बिच्छू हैं, कि अगर वहाँ पे सुराख हो जाए तो वो सारे बाहर निकल आए और इंसान ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ने हर जगह से इंसान को बचा के रखा हुआ है। अब देखिए ज़मीन जो है वो अपने मदार के गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, वो कितनी तेज़ी से घूमती है। आप और मैं, हमें ये पता लग रहा है कि ज़मीन घूम रही है, हम तो बड़े आराम से उस ज़मीन पे बैठे हुए हैं। अब तो साइंस ने भी प्रूफ कर दिया। अगर हम कुरान में पढ़ते तो हमने कहा था पता नहीं, हमें तो पता नहीं है, ये बस ठीक है, कहाँ है, पता नहीं है कि नहीं है। अब जब साइंस कहती है तो हमें यकीन आ जाता है। और उस ज़मीन को अल्लाह ताला अपनी नेमतें गिना रहा है बंदे को कि अल्लज़ी जाला लकुमुल अर्दा फ़िराशा, कि उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया, बिस्तर बना दिया। और उस ज़मीन पे देखिए कैसे कैसे फल उगाते हैं, कैसे कैसे सब्जियां उगती हैं, उसमें जानवर रहते हैं, तुम्हारे लिए गोश्त का इंतज़ाम, तुम्हारे लिए सब्ज़ी का इंतज़ाम। बस समा बिना, और आसमान को उसने छत बना दिया। देखिए आसमान किस तरह से अल्लाह ताला को हैरत, अल्लाह ताला की अपनी, देखो इतनी बड़ी कुदरत अल्लाह सुब्हानहू ताला की कि हमारे ऊपर छत है। कोई आपको सुतून नज़र आता है? हम जब घरों की छतें को देखते हैं तो हमें पता चलता है जी यहाँ पे एक सुतून लगा हुआ है, दीवारें बनती हैं, उसके ऊपर फिर छत खड़ी होती है। ये इतनी बड़ी छत बगैर किसी सुतून के खड़ी है। अल्लाह ताला बता रहे हैं हमें, गौर करो, देखो आसमान को, देखो उसका रंग इतना पुराना आसमान। तुम एक पेंटिंग करते हो, थोड़ी देर के बाद वो पुरानी हो जाती है। तुम घर में कलर करते हो, थोड़ी देर के बाद दीवारों का रंग फीका पड़ जाता है। आपको कभी लगता है कि आसमान का रंग फीका है? जिस वक्त उसको देखो आंखों को ठंडक लगती है,
फिरोजी रंग, देखिए कभी होता है ना ब्लू फिरोजी, वो जो एक दूसरे के साथ मिक्स होते कलर जाते हैं, कभी ऐसे लगता है कि कलर ब्लीड कर गया। अब देखें जब बारिश होती है, मैं कई दफ़ा ये बात सोचती हूँ कि वो कौन सी छननी, कहते हैं ना जैसे जब हम चावल जिसमें छानते हैं, वो कौन सी चीज़ लगी हुई है जिसमें से छन के पानी आता है और वो कतरा कतरा पानी नीचे आता है। अब वो आसमान से आ रहा है ना पानी, ऐसा भी तो हो सकता था धड़ से जैसे कोई चीज़ ऊपर से गिरी है और पानी गिरता और सारा कुछ तबाह कर लेता। नहीं, अल्लाह ताला तो इतनी खूबसूरत, उसके कामों की खूबसूरती तो देखें कभी, कितनी खूबसूरती से वो बारिश बरसाता है और फिर उस बारिश से क्या करता है, इतनी नेमतें उगाता है। वो बंजर ज़मीन पे ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे पौधे उगते हैं। अल्लाह ताला बताते हैं कि देखो मेरी कायनात को देखो। एक आसमान से दूसरे आसमान का, कहते हैं 7 आसमान अल्लाह ताला ने बनाए। वजअल लकुमुस्समा वल अबसार वल अफइदा कलीलन मा तशकुरून। अल्लाह ताला कहते हैं थोड़े ही हैं जो सबर शुक्र करने वाले हैं, देखते ही नहीं है। इतनी चीज़ें अल्लाह ताला ने दी। सूरत मुल्क के शुरू में पढ़ के देखें कि अल्लाह सुब्हान ताला क्या कहते हैं कि तू बार बार देख, बार बार अपनी नज़र को लेके जा, तुझे कोई उसमें फतूर नज़र नहीं आएगा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, देखें, और वस्समा बिना, और आसमान, कहते एक आसमान से दूसरे आसमान का जो फासला है ना 500 साल, 500 साल भी चलते रहो तो वो फासला ख़त्म नहीं होगा, इतनी दूर, इतना फासले पे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आसमान पे जब वो मिराज पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि आसमान पे एक चप्पा भी जगह खाली नहीं है जहाँ पे फरिश्ते अल्लाह सुब्हान ताला के सामने सरनुगू नहीं है। आसमान चिड़चिड़ा रहा है और उसको हक है वो चिड़चिड़ाए। इतनी अल्लाह की मखलूक अल्लाह की इबादत कर रही है। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान में कहा कि आसमान, ज़मीन से आसमान तक जितनी मखलूक है वो सब अल्लाह ताला के सामने सजदा रेस है। इंसान तुझे नहीं पता कि उसकी इबादत कैसी है, वो सब अल्लाह के आगे सजदा रेस है। हमारी अकड़ ही नहीं ख़त्म होती, हमें समझ ही नहीं आती है। हम बार बार, हम देखिए जिस वक्त हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमारा दिल चाहता है आज तो बस अल्लाह सुब्हान ताला, आज हम बस जो आप कह रहे हैं ना हमने वैसी ज़िंदगी गुजारनी है। फिर भूलते भी उतनी तेज़ी के साथ है। एक दफ़ा जम जाए, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है ना कि वो कश्ती की तरह ना हो जाओ, कभी इधर लुढ़कते हो, उसके बिल्कुल कहते हैं ना पट के ऊपर बैठ जाओ तो कभी उसको धचका लगेगा तो पानी में गिरोगे, नहीं होगा तो दूसरी तरफ गिर जाओगे। और दूसरी तरह अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं सिब्ग़त अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिब्ग़ा, कि अल्लाह के रंग से किसका रंग बेहतर है, किसके रंग के पीछे भागते हो। और बार बार अल्लाह ताला अपनी निशानियां हमें बार बार दिखाते हैं कि देखो तो सही मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। और मिनस समाए मान, और पानी आसमान से, फ़अख़रजा, और उससे निकाला अल्लाह सुब्हान ताला ने मिनस समरात, फल, रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़ है तुम्हारे लिए। देखिए एक माँ अपने बच्चे के लिए वो कुछ नहीं कर सकती, अब देखिए अल्लाह सुब्हान ताला ने तो सब कुछ दे दिया। अब लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हम इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, हम कर रहे हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 23, आयत नंबर 22 इंशाल्लाह। अभी हम बात कर रहे थे अल्लाह सुब्हान ताला की नेमतों के बारे में कि अल्लाह सुब्हान ताला ने किस किस तरह से अपनी नेमतें हम पे नवाजी हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला आखिर में कह रहे हैं फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, कि मत बनाओ अल्लाह के लिए शरीक। देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला किस तरह से आपको इसमें, आपको वो अल्लाह ताला की वो नज़र आती है कि एक जैसे अपने बंदे को बचाने के लिए नहीं कहते प्लीज़ ना करो, प्लीज़ ना करो, वो बिल्कुल अल्लाह सुब्हान ताला का ये अंदाज़ है कि ना बनाओ अल्लाह ताला के साथ शरीक। वअंतुम तालमून, तुम जानते हो, हम जानते बूझते भी हमारी अक्लों पे पर्दे पड़ जाते हैं। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं ना कि अल्लाह सुब्हान ताला आप हमें अपनी हिफाजत में रख लीजिए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, बार बार ये दुआ मांगा करें दिन में कि अल्लाह सुब्हान ताला आप हमें समझा दीजिए। हम तो वही वाली बात है कि अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना तबाहु वारिना बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबहु,
کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا دے، ہمیں نہیں اپنے آپ کو سرنگو کر دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہار گئی، مجھے اس دنیا میں نہیں سمجھ آتی، اتنا فتنے کا دور ہے، اور واقعی یہ فتنے کا دور ہے۔ ہم کس کی بات مانیں، کبھی ایک کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے کچھ کہتے ہیں، ایک بات پہ اتنے فتوے ہمیں مل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ تھام لیجئے، ہمیں وہ راستہ دے دیجئے جو آپ کا پسندیدہ راستہ ہے، تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ جو قرآن کو جس نے تھام لیا نا، اللہ سبحانہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے ہی وہ طریقہ بھی بتا دیا نا کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ قرآن کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے تو دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ درجے بدرجے ہم اوپر سے اوپر جاتے جائیں گے، کہاں بچیں گے پھر؟ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا امام نہیں بناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بناتے، قرآن کو نہیں بناتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے نا، صرف اسی کو فالو کریں گے۔ قرآن کھول کے دیکھیں آپ کی جیسے جیسے آپ اگلی آیتوں میں جاتے جائیں گے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ بلیو کریں، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، ان قرآن کے آپ مکمل ہیں۔ اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور چیلنج، ایک اور معجزہ بندے کے سامنے رکھتا ہے۔ وَإِن كُنتُم، وَإِن اور اگر كُنتُم ہو تم فی ریبن کسی شک میں، مما اس سے جو نزلنا نازل کیا، علی عبدنا ہم نے اپنے بندے پر، فاتو تو پس لاؤ، بصورتن کوئی ایک صورت، صورتن یہ نکرہ ہے کہ کوئی بھی صورت من مثلی اس جیسی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے حمایتیوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے قرآن میں اس کو چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قرآن، یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ انہوں نے خود لکھ لی ہے، یہ بس انہوں نے قصے کہانیاں یہ ادھر ادھر سے سن کے انہوں نے یہ قرآن یہ ایسے ہمارے سامنے آیات لے آتے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کر دیا کہ اگر تمہیں یہ ہے کہ یہ معجزہ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیا ہے، اگر اس میں کوئی بھی شک ہے تو ایسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ تو بلاؤ اپنے تمام گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تو آج تک دیکھیے قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے، الحمدللہ آج تک اس معجزے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ جو اتنے اگینسٹ اسلام کے جب بات ہوتی ہے تو انہوں نے نہیں کوشش کی ہوگی کہ اس آیت کا جواب دے سکیں؟ سب سے بڑی بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو وہ جلدی اس کو پڑھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو کہہ دیا کہ تم تیزی سے اس کو نہ پڑھو، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو تمہارے دل میں اتارنا ہمارے ذمے ہے۔ قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نہیں بتا دیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ اب دیکھیے حافظ جب قرآن حفظ کرتے ہیں تو اتنا بڑا معجزہ، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو پوری کی پوری کتاب انسان کے دل کے اندر اتر جائے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دل کے اندر یہ پوری کتاب اتار دیتے ہیں، اور آپ کسی آیت سے ان کو کہہ دیں وہ وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے بندے کو۔ اسی لیے دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چوزن قوموں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں چنا ہے تو ہمیں اسی لیے جب ہم نے شروع میں قرآن میں کھولا تھا تو کیا تھا؟ لا ریب فیہ، اس میں شک نہ کرنا۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس میں شک نہیں کرنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہیں کرنا۔ اور اگر شک ریب کا مطلب کیا تھا کہ جیسے سنگ مرمر، وائٹ سنگ مرمر پہ ایک باریک لائن شک کی، وہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم کتنے آرام سے قرآن کی صورتوں کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نہیں یہ صورت جو ہے نا یہ ہمارے وہ تو اس زمانے کے لحاظ سے تھی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کے بارے میں تھی، ان کی بچوں بیٹیوں کے بارے میں تھی، یہ ہمارے بارے میں تھوڑی ہے یہ صورت۔ ہم جانتے بوجھتے بھی قرآن کی آیات سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ جب علم نہیں ہوتا تو یہ کہہ دیا کریں کہ مجھے پتہ نہیں ہے،
ہوگا لیکن مجھے اتنا علم نہیں ہے، یہ مت کہا کریں کہ یہ قرآن میں ہے نہیں ہے، انکار مت کیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کس کو دیا تھا؟ کفار مکہ کو دیا تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پس اگر لم نہ تفعلوا تم ایسا کر سکو، اور پھر دیکھیے کتنے زور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں، وَلَن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم ایسا کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ تو تم سب بچو اس آگ سے، اللتی وہ جو وقودھا جس کا ایندھن ہے، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ یہاں پہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ پھر سے وہی مقام آ گیا کہ بات تو منافق کی ہو رہی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار وہاں پہ کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت بہت ڈرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایک چیز بھی، کوئی ایک ایسی بیماری باقی بچی ہوئی ہے نا جو منافقت میں آتی ہے، تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو آگ اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے اس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر ہیں۔ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دیکھیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی ٹریش ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو پھینک دیتے ہیں نا۔ اگر ہم نے کبھی گھر، آپ اسی طرح سے دیکھیے کہ گھر اب کبھی شفٹ کرنا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ہمارے لیے بڑی قیمتی بھی تھی، پھر ہم اس کو پھینک رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کام کی نہیں، یہ بھی کام کی نہیں۔ ہمیں کبھی تکلیف ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی ہر وہ انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، آپ آسان لفظوں میں لفظ ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں کہ کون سے آسان ورڈز میں آپ کو بتا سکوں، کہ جو اللہ کا عبد نہیں ہے، جو اللہ کو اپنا خالق مالک نہیں سمجھتا، اللہ سبحانہ کے لیے وہ ٹریش کی طرح ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اور اس آگ سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو اگزامپل بار بار دے رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کون سی لائن پہ جانا ہے، ہم کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑ لیں، ہم کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار اتنی خوشخبریاں دیتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک کام کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ جن کے لیے جنات ہیں، اور تجری جنات کہتے ہیں باغات کو، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ ایک جگہ ڈراتا ہے نا کہ یہ نہ کرو، اس طرح سے ہو جائے گا، آگ میں جاؤ گے، وہ بھی ہماری محبت میں کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ۔ پھر وہ جنتوں کی سیر کراتے ہیں کہ جنتیں ایسی ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، اس کے اندر کھانے کے پھل ہوں گے، جو تم چاہو گے ہوگا، کیونکہ دا ڈے آف ججمنٹ، جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشگی کی جنت میں چلا جائے گا، اور ربنا لا تجعلنا منہم، اور جو دوزخ میں جائے گا وہ ہمیشگی کی دوزخ میں چلا جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتی ہوں کہ وہ اس لیے کہ یہ بات میں نے ایک میسیج میں پڑھی تھی، لیکن کیونکہ وہ فرحت ہاشمی نے اس کو بتایا ہوا تھا تو میرے گمان ہے کہ انہوں نے اس کی تحقیق کی ہوگی، تو تبھی انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا تھا، اور یہ بہت ڈرنے والا واقعہ تھا کہ ان کی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ کینیڈا میں رہتی ہیں، اور وہ ایک دفعہ قبرستان میں گئی، اور قبرستان میں ان کے کسی عزیز کی وفات ہوئی تھی، تو دوسرے تیسرے دن جیسے جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، تو شی سیڈ کہ دوپہر کا وقت تھا، تو میں دعا کر رہی، تو مجھے ایک دم سے کانوں میں سورت جیسے پڑھنے کی آواز آتی، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا تھا، تو میں نے ارد گرد دیکھا، لیکن مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا وہاں پہ۔ کہتے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھیں وہ گاڑی، وہ ٹرک وہاں پہ کھڑا ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ کیا انہوں نے تو کوئی ایسی قرآن کی کوئی آیات تو نہیں لگائی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ آواز اتنی کلیئر مجھے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں تو کچھ میکسیکن لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، وہ جو صفائیاں کرنے والے ہیں، وہ کھڑے آپس میں بات کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی آیت نہیں لگائی۔ کہتی ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مجھے کہاں سے آواز آ رہی ہے، تو پھر تھوڑا سا بندہ سوچتا ہے کہ اچھا میں دیکھوں۔ کہتی میں نے آواز کو فالو کرنا شروع کیا، اور ایک قبر کے اندر سے کہتی ہے مجھے لگا کہ پھر میں نے جیسے کان لگا کے سننا شروع کیا، تو اس قبر کے اندر سے
وہ آواز آ رہی تھی وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. یہ سورۃ ملک کی آیت ہے کہ کاش کہ میں سننے والا ہوتا اور میں عمل کرنے والا ہوتا تو آج میں اصحاب السعیر دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتا. یقین نہیں آتا نا؟ آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزے دکھاتے ہیں. اور اس نے کہا کہ مجھے اتنا خوف آیا کہ میرے سارے جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب میں گھر آئی تو انہوں نے پھر اپنی استاد تھی ان کی فرحت ہاشمی، ان کو کال کیا، ان کو بتایا. تو انہوں نے کہا کہ تم واپس جاؤ، کیونکہ کینیڈا اتنی جیسے مسلمان ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، جیسے کمیونٹی ہے تو دیکھو کہ وہ کس کی قبر ہے. اگر پتہ چل سکتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بتاؤ اور اس کے لیے وہ صدقہ دیں اور اس کے لیے نفل پڑھیں اور ان کی مغفرت کی دعا کریں. یہ سب حقیقت ہے، یہ سب سچ ہے. ہمیں پتہ نہیں لگتا کیونکہ ہماری آنکھیں جیسے کہتے ہیں نا غائب کا پردہ ہوتا ہے. یہ جب تک ہم دل سے یقین نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو بار بار یقین نہیں دلائیں گے تو ہم اس لیول پہ کیسے آئیں گے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیکھیں بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ بندہ اپنے رب کے سامنے سرنگو ہو جائے کہ اللہ تیری مرضی کے مطابق میں چلنے کو تیار ہوں. آپ ایک دفعہ چلنے کی کوشش کریں گے وہ اتنا راستے آسان کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میرے راستے میں تم 1 قدم بڑھاؤ میں 10 قدم آؤں گا، تم چل کے آؤ میں دوڑ کے آؤں گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. تو پھر ہم کب چلیں گے؟ ہمیں تو دنیا کے کام سے وقت نہیں ملتا. اب دیکھیں اب تو پرابلم یہ ہے کہ ہسبینڈ تو بیچارے شروع سے کام کرتے ہی تھے، اب ساری عورتوں نے بھی، ہم نے بھی کام کرنے، ہم بھی بزنس کرتے ہیں. وقت کدھر ہے؟ وقت ہی نہیں ملتا. اور پھر جب سوچیں دیکھیں عبادت کے لیے تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی نماز بھی ادا کر لی، روزوں کا وقت آتا ہے سال میں 1 دفعہ ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں، حج پوری زندگی میں 1 دفعہ وہ بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے سال میں 1 دفعہ جو مال جمع ہوتا ہے اس پہ دے دیتے ہیں. زکوٰۃ پہ مجھے بڑی اچھی بات یاد آئی کہ کسی نے مجھے یہ شیئر کیا میرے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہ داتا گنج بخش جن کو کہتے ہیں نا علی حجویری صاحب، ان کے بارے میں تھا کہ ان کو کسی ان کے مرید نے یہ کہا کہ داتا صاحب زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے. وہ بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا بھی ایسے کیسے اسلام میں زکوٰۃ کے بارے میں ہے؟ انہوں نے کہا جی مومن بندے کے پاس اتنا مال وہ بھی 1 سال جمع ہو کہ وہ زکوٰۃ دینے کا سوچے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دیا جو ضرورت سے بڑھ کے وہ سارا خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اب یہاں یہ مطلب بالکل نہیں ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو سسٹم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ جو مال آپ جمع کرتے ہیں اس پہ آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. یہ ہم جسٹ ٹیلنگ یو جن لوگوں کو ہم فالو کرنا چاہیے، جن کی فٹ سٹیپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کیا تھا، ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ ہم اپنا ٹاپک یہاں سے سٹارٹ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 اور اس میں ہم پڑھے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو خوشخبریاں دے رہے ہیں مومنین کو، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، انہار نہریں، کلما جب کبھی روزے کو وہ سب رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں، من ثمرات پھلوں سے، رزقن رزق ہے، قالو تو وہ سب کہیں گے، ھذا الذی یہ ہے وہ جو رزقنا ہم رزق دیے گئے، من قبل اس سے قبل، وَأُوتُوا اور ان سب کے لیے لایا جائے گا، بِہِ اس سے، متشابہن مشابہت رکھنے والا یعنی ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج مطہرہ اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فیہا اور وہ اس کے اندر، خالدون ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، وہ جو لوگ ایمان میں پختہ ہیں ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں یہ جو ازواج مطہرات تھی نا، اس کے بارے میں ہمیشہ لڑتی تھی جب میں پڑھا کرتی تھی کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، وہاں تو آدمیوں کو بیویاں اتنی اچھی ملیں گی. تو پھر جب ہماری ٹیچر نے اس کو ایکسپلین کیا تو انہوں نے کہا کہ جو نیک بیویاں ہیں،
इस दुनिया में वही इंशाल्लाह उनके हस्बैंड्स को मिलेंगी, तो फिर एक तसल्ली भी होगी कि ठीक है, फिर हम समझ आ गई इस बात की। तो अच्छा, अब आइए हम करते हैं आयत नंबर 26। इन्नल्लज़ीना अच्छा, अब आयत नंबर 26 से पहले अब हम दोबारा से वहाँ पे आते हैं कि जो हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें 4 सांचे दे रहे हैं कि आप देखिए कि इसमें तुम किस में पूरे आते हो। पहले मुत्तकियों का था, फिर काफिर का, फिर मुनाफिकीन का, जो 13 आयात थी 20 तक, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी पहचान करा रहे हैं, और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला एक आखिरी सांचा जो चौथा है उसकी बात कर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि जब आप आयत पढ़ेंगे तो आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। ये चौथा ग्रोह जो है ये फासिक लोगों का है, जो मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो जो गुनाह करते हैं ना उसको वो छुपाते नहीं हैं, वो खुल के गुनाह करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमारी मर्जी। आपने ये देखा होगा ना, ये बड़ा कॉमन, आप लोग अक्सर आपको जब वास्ता पड़ता है बाहर जाने का और लोगों से मिलने का, तो आप देखें कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको कोई चीज़ कहते हो ना कि देखो ये बहुत गलत है, इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं, तो वो कहते हैं जी हमारी मर्जी, हम करते हैं, और वो उस गुनाह पे शर्मिंदा भी नहीं होते। ये तीसरा ग्रोह जो अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे बयान कर रहे हैं ना, उसकी मिसाल अल्लाह सुब्हाना ताला मच्छर के साथ दे रहे हैं। मच्छर के साथ क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि मच्छर जो होता है ना वो किसी भी सोसाइटी का नसूर होता है, वो उसका खून चूसता है ना। तो ये जो लोग हैं ना, ये जो फासिक लोग हैं जो खुले आम गुनाह करते हैं और उस पर शर्मिंदा नहीं होते, ये किसी भी सोसाइटी का खून चूसने के बराबर होते हैं। इनसे बहुत डरना चाहिए, क्योंकि जितना नुकसान ये लोग करते हैं उतना कोई नहीं इस्लाम को कर सकता। क्योंकि देखिए, जब हम इस्लाम के हम जब बाहर निकलते हैं, स्पेशली जब हम लोग मुसलमान हैं, हम गैर मुल्क में, अमेरिका में है जैसे, या हम किसी भी मुल्क में हैं, वहाँ पे जब हम बाहर निकलते हैं तो वी आर एवरीबॉडी इज़ एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। तो आप जब ऐसी हरकत करते हो जो इस्लाम के अगेंस्ट है, तो लोग जो नए मुसलमान होने वाले हैं ना, जिनको तबलीग कर रहे होते हैं, जिनको बता रहे होते हैं, ये वो इस्लाम के फोल्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें। ये यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये कहा है मुसलमानों को ऐसा होना चाहिए, उनका घर का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, उनके बच्चे ऐसे होना चाहिए, माँ को ऐसी तरबियत करनी चाहिए, बाप को ऐसा होना चाहिए। वो सारे का सारी चीज़ें जो वो देखते हैं, और सोसाइटी में उनके लिए क्या असूल होने चाहिए, कारोबार में उनके लिए क्या असूल होने चाहिए, पर वहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है, खुलेआम नज़र आता है। अब आप देखिए, कई मुसलमानों के घर में शादियाँ होती हैं। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, मैं क्योंकि यहाँ पे रहती हूँ तो मैं डेफिनेटली अपने अराउंड यहाँ पे लोगों का कानों में सुनने को तो बातें आती हैं ना, कि मुसलमानों के घर में शादियाँ और ओपन ड्रिंक्स होते हैं, नाउजुबिल्ला। तो ये क्या है? और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई छुप के शादी हो रही होती है, खुलेआम शादी है, हज़ारों की तादाद में लोग भी हैं, और वो सब मुसलमान हैं। और होता क्या है कि जी अब हम क्या करें, हम क्या ऐसे, हम तो शादी पे गए थे, अब क्या हम शादी पे ना जाएं? हमारे तो इतने इरादे कमज़ोर हैं, इतने इरादे कमज़ोर हैं कि हम तो किसी को नाराज़ ही नहीं कर सकते, इस डर से कि शायद ये लोग जो थोड़ा ऊंचा मुकाम रखते हैं सोसाइटी में, इस लिहाज से वो अगली पार्टी में हमें नहीं बुलाएंगे। हम तो इस डर से भी नहीं कुछ कहते। ना सिर्फ ये कि हम ऐसी पार्टीज़ में जाते हैं, बल्कि उनके बारे में हम कोई गलत बात बाहर आके भी कुछ नहीं कहेंगे। तो आप याद रखिए कि ये बहुत बड़ी वईद है। अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, अल्लाह अकबर, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्ताहशी, नहीं शर्माता, अन के यद रिबा, के वो बयान करे, मासलन मिसाल, माँ कोई सी, बाउदतन मच्छर की, फमा पस जो फौकहा, उससे भी ऊपर है। उससे ऊपर क्या है? वो कहते हैं ना, मच्छर के ऊपर भी एक पैरासाइट होता है, और अल्लाह की कुदरत पे हैरत होती है कि मच्छर के ऊपर भी जो छोटी सी पैरासाइट होती है ना, वो उसके अंदर भी पूरा वो सिस्टम चल रहा होता है जो एक इंसान के अंदर होता है। वो वैसे ही खाता है, वैसे ही उसको सारी ज़रूरतें होती हैं। फ़अम्मल लज़ीना, पस रहे वो लोग जो आमनू, ईमान लाए, फ़यअलमूना, पस वो जानते हैं, अन्नहुल हक,
کہ बे शक वही हक है मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से व अम्मल लजीना काफरू और वो लोग जिन्होंने कुफर किया फयकूलूना पस वो सब कहते हैं माज़ा अराद अल्लाह कि अल्लाह का क्या इरादा है बिहाजा मसला इस मिसाल से युदिल्लु बिही कसीरन वो गुमराह करता है इससे बहुत सौ को व याहदी और हदायत देता है बिही कसीरन इससे बहुत लोगों को व मा युदिल्लु और नहीं वो गुमराह करता बिही इससे इल्लल फासिकीन मगर फासिक लोगों को। देखिए फासिक लोग जो होते हैं आप अपने अराउंड आप देखिए, चले अराउंड छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो अपने आप को देखिए कि क्या ऐसा है कि जो अल्लाह के हुक्म हम नहीं मानते उसमें हम शर्मिंदा नहीं हैं? क्या ऐसा है कि हम वो अल्लाह के अहकामात को ना मान के किसी के सामने ऐसे कहते हैं कि कुछ नहीं होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ नहीं कहना, हाँ मैं करती हूँ, दिस इज़ माई ओन थिंग, भाई मेरी अपनी भी तो मर्जी है। तो इसी बात पे गौर करना है। देखिए कुरान की एक एक आयत जो है ना वो ऐसे लगता है कि धोता है बंदे को, और दुआ किया करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें धो डाल, हमें हमारे दिल को एक एक नफाक से, एक एक मुनाफिक की चीज़ों से, एक एक कोई भी ऐसी चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझे पसंद नहीं है, एक एक करते करते वो हमारे अंदर से निकाल दे और शीशे की तरह हमारे दिल पाक कर दे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत कोई इतनी सस्ती नहीं है। अगर हमारे दिल में मुनाफिकत होगी, नफाक होगा, उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं आती है। अल्लाह की मोहब्बत लाने के लिए हमें अपने दिल को इन सारी चीज़ों से पाक करना होगा। और अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, आयत नंबर 27 है, अल्लज़ीना वो लोग जो यन को दूना वो सब तोड़ते हैं अहदल्लाह अल्लाह का अहद मिन बाद मिसाकिही उससे पक्का अहद करने के बाद। कौन सा अहद किया था हमने, याद है आपको? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला याद कराएगा। अभी हमने कितनी आयात की हैं? 25 आयात की हैं। यूँ नहीं लगता कि अल्हम्दुलिल्लाह बार बार पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह ताला एक एक बात को खोल के हमें बता रहा है कि देखो ऐसे ना करो। वो लोग जो अहद को तोड़ते हैं जो उन्होंने मेरे साथ किया, व यक़तऊना और सब काटते हैं माँ जो अमर अल्लाह हुक्म दिया अल्लाह ने बिही इसके साथ अन के यूसला कि वो जोड़ा जाए, व और ओ अल्लाह अकबर युफ़सिदून और वो सब फसाद फैलाने वाले हैं। इतना खौफ आता है, आपको पता है एक एक लफ्ज़ पढ़ते हुए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कल हम हुज्जत तमाम हो जाएगी कि हमने ये पढ़ा था, अल्लाह ताला ने ये नाम दिया। देखिए अगर कभी आप जैसे अब टीवी पे देखते हैं तो कहते हैं ना कि ये मुजरिम है, उन्होंने ये जुर्म किया, ये लोग जो है वो उन्होंने उनको कत्ल कर दिया, वो गोली से मार दिया, पुलिस मुकाबले में ये हो गए, वो मुजरिमों ने ये किया। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि या अल्लाह ये जिनको ये नाम दिया जा रहा है ये किसी की औलाद है, किसी के जवान बेटे हैं। ये गलत काम करके उनके नाम ऐसे हो जाते हैं कि ये मुजरिम है, तो वो दिल से मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे कहते हैं ना कि काफिर का नाम आते ही कहते हैं ठीक है वो तो डिज़र्व करते हैं ना, वो ऐसे ही होंगे। ये इंसानों की बात हो रही है यहाँ पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो जो हुक्म दिया जोड़ने का उसको तोड़ते हैं। और वो कौन तोड़ते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वो लोग पक्के फासिक हैं, फसाद करने वाले हैं। और हुक्म का है, देखिए जो कता रहमी, आपने सुना है ना ये बात, रिश्तेदारी को जोड़ना। ये कहते हैं जब हम जैसे हमने ज़कात देनी है या सदका देना है तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर आप अपने रिश्तेदारों में वो बांटते हैं ना तो आपको डबल सवाब मिलता है। और यही मुश्किल होता है, हम कभी किसी गरीब की मदद करते हैं ना, किसी जिनको हम नहीं जानते, वो बड़ी आसानी से हो जाता है उनकी मदद की, चलो जी ठीक है, हम बड़े खुश होते हैं। अब रिश्तेदारों की मदद करते हुए हम जज करना शुरू कर देते हैं कि इनके पास तो ये भी है, इनके पास तो ये भी है। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे आगे हाथ फैलाता है ना तो उसको खाली हाथ मत लौटाओ। अगर तुम्हारे पास नहीं है ज़्यादा देने को, अगर 1 रुपया भी है ना तो तुम अपना फ़र्ज़ पूरा कर दो। कल अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब खड़े होकर कहोगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला कहेगा कि जब मेरा बंदा तेरे पास मांगने के लिए आया था तो तूने क्या किया था। राइट? तो हमारी जितनी भी जो हमारी हैसियत है उसके मुताबिक दे देना चाहिए और रिश्तेदारियों को जोड़ के रखो।
اگر کوئی رشتہ دار کبھی زیادتی بھی کر دے تو اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. دیکھیے جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے نا تو ہر راستہ آسان ہو جاتا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ کہ نہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میں بھی اس کو سبق سکھاؤں گی. دوستوں میں ہو جاتا ہے ایسے، اور تو دور کی بات ہے بہنوں بہنوں میں ہو جاتا ہے. لیکن جو انسان اللہ کی محبت میں چور چور ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی خاطر، اللہ دعا کہتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، کہ اللہ میں تیری محبت مانگتی ہوں، میں ان لوگوں کی محبت جو تیرے قریب ہیں، اللہ میاں مجھے ان سے محبت کر دے جو تیرے راستے میں چلنے والے ہیں. مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور آپ بلیو کریں کہ جب آپ دل سے مانگتے ہیں نا تو بڑے معجزے ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ معجزے تو اس زمانے میں ہوئے تھے جو فرعون کا زمانہ تھا، آگے آنے والا ہے ان کا سارا ذکر. جب ہم معجزے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ انہوں نے معجزہ دیکھا اور انہوں نے ایسے کیا، یہ ڈیزرو کرتے ہوں گے. ہم اپنی تو معجزے دیکھیں کبھی. ہر روز ہماری زندگیوں میں معجزے ہوتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگو تم تفکر کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو. اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے جب اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر کرو اور اللہ کو پہچان لو. آپ کے پاس کوئی تبلیغ کے لیے نہیں آیا، آپ مسلمان گھر میں بھی نہیں ہے نا، آپ صرف کائنات کو دیکھ کے رب العزت کو پہچان جائیں گے. یہ بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے، ہم بزی اتنے ہوتے ہیں. اب اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیف تکفرون، کہ کیسے تم سب انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا، اور حالانکہ کنتم ہو تم امواتن، تھے تم امواتن بے جان، فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ایک اور بار بار اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، اپنے انعامات اور اپنی جو معجزے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں زندگی کس نے دی، اور وہ زندگی جس نے دی ہے وہ تمہیں مارے گا بھی وہی. دیکھیے موت کا دن تو ہے نا مقرر، اور جب ہم نے وہ کہتے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کنتم امواتم فاحیاکم، پہلے تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا. اب یہ کون سا مردہ تھے ہم پہلے زندہ ہونے سے؟ آپ کو یاد ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا یاد کرا رہے ہیں؟ وعدہ الست یاد کرا رہے ہیں. جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں سلا دیا گیا تھا روحوں کو، یہ وہ ہے امواتن فاحیاکم، پھر ہم جب زندہ ہوئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم کہ وہ تمہیں پھر موت دے گا، ثم یحییکم اور وہ تمہیں پھر زندگی دے گا جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ثم الیہ ترجعون پھر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ گے آخرت میں، حساب دینے کے لیے تو جانا ہے ادھر. اللہ اکبر. هو الذی وہی ہے جس نے خالق کا پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیع سب کا سب. ابھی پڑھی تھی نا آیت ہم نے، اب دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کیسا ہے. نیسیاں انسان کا روٹ ہے کہ بھول جانے والا، ہم بار بار بھول جاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ تو ہم کسی کو معاف ہی نہ کریں. تو بار بار بھول جانے والے کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض کہ جو کچھ زمین میں ہے جمیع سب کا سب، ثم استوی پھر اس نے قصد کیا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر درست بنایا انہیں، سبع سماوات 7 آسمانوں میں، وہو اور وہ بکل شیء علیم ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یہ آیت کا انشاءاللہ آپ سورۃ ملک کا ترجمہ پڑھ کے آئیے گا شروع کی آیات کا، اور انشاءاللہ وہی آیات ان آیات کی تفسیر بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور پروگرام سنتے رہیے، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے. انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پھر اسی وقت میں آپ کو ملیں گے. خدا حافظ.